سامعین ذی وقار، ولی اگر زندہ ہو تو وہ دنیا سنوار دیتا ہے، اور اگر وصال کر جائے تو وہ آخرت سنوارتا ہے۔ یعنی ولی اگر زندہ ہو تو وہ دنیا اس اعتبار سے سنوارتا ہے کہ وہ بندوں کی تربیت کرتا ہے اور ان کے اندر خوف خدا کو پیدا کرتا ہے، اور رب تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ اور سلیقہ عطا کرتا ہے، اور یقیناً وہ اللہ کے بندوں کے لیے ایک مشعل راہ بن جاتا ہے۔ اور جب اس دنیا سے وصال کر جائے تو پھر اس کی زندگی ایک ضابطہ حیات بن جائے، اور یقیناً پھر وہ اللہ کے قرب نشینوں میں ہوتے ہیں، اور جب ان کے وسیلے سے کوئی دعا کی جائے تو اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ عام لوگوں میں اور اللہ کے ولیوں میں یہ فرق ہوتا ہے کہ انہیں اللہ کو منانے کا طریقہ اور سلیقہ معلوم ہے اور ہمیں نہیں۔ وہ اللہ کے محبوب اور لاڈلے ہوتے ہیں اور ہم گنہگار اور حقیر لوگ ہیں۔ اگر وہ کسی بات پر اڑ جائیں تو اللہ قبول فرما لیتا ہے، اور ہمیں التجائیں کرنی پڑتی ہیں اور ہمیں رب کو منانے کے گن سیکھنے پڑتے ہیں، اور انہیں وہ تمام طریقے، وہ تمام تر ضابطوں کا پتہ ہوتا ہے جن ضابطوں سے اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جنہیں دنیا اور آخرت میں کوئی خوف نہیں ہوتا، اور نہ ہی انہیں دنیا اور آخرت میں کوئی غم ہوتا ہے۔ وہ دنیا میں بھی بے خوف و خطر رہتے ہیں اور آخرت میں بھی بے خوف و خطر رہتے ہیں۔ وہ دنیا میں اس انداز سے اپنی زندگی گزارتے ہیں کہ انہیں دنیا والوں سے کوئی خوف نہیں ہوتا، دنیا والوں سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا، اللہ کی منشا کو چاہتے ہیں اور اسی کے تحت اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے رب تعالیٰ کی جانب سے اعزاز ہے، عزتیں ہیں، رفعتیں ہیں۔ اچھا، یہ اللہ کے ولی ہوتے کون ہیں؟ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ ایمان والے ہوتے ہیں، اور فرمایا وَقَانُوا يَتَّقُونَ، اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اب علماء ذی وقار نے فرمایا کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اور پھر اللہ کے ولیوں کے لیے یہ دو مضبوط ضابطے بتائے گئے ہیں۔ ایک تو وہ ایمان کے اعتبار سے بڑے مضبوط ہوتے ہیں، ان کا ایمان جو ہوتا ہے وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، اعتقادات کا نام ہے۔ اپنے اعتقادات کے مطابق وہ بڑے مضبوط اور مستحکم ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تقوی دار ہوتے ہیں، اور تقوی جو ہے اس کا دائرہ بہت وسیع تر ہے، بہت زیادہ وسیع تر ہے۔ اب زندہ رہتے ہوئے بھی وہ نفعیاب ہوتے ہیں اور فائدہ پہنچانے والے ہوتے ہیں اللہ کے مخلوقوں کو، اور وصال کرنے کے بعد بھی وہ فائدہ پہنچاتے ہیں اللہ کے مخلوقوں کو۔ اب رہی بات یہ ہے کہ لوگوں نے الگ تاثرات دے دیے ہیں اللہ اور غیر اللہ کے درمیان، شرک
اور وحدانیت کے درمیان۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے ولیوں کے در پر جاتے ہیں وہ مقصود الہی کے لیے جاتے ہیں، ان کا مقصود ولی نہیں ہوتا، ان کا جو مقصود ہوتا ہے وہ اللہ ہوتا ہے، وہ بطور وسیلہ دیتے ہیں، مانگتے تو رب سے ہی ہیں، لیکن صرف فرق اتنا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو اللہ کو منانے کا طریقہ آتا ہے۔ ہم ہیں پلید لوگ، ہم ہیں گناہگار لوگ، ہم ہیں سیاہکار لوگ، لیکن اللہ کے جو محبوب ہوتے ہیں، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، وہ مقرب بارگاہ ہوتے ہیں۔ جب ان کا وسیلہ دیا جاتا ہے، اس وسیلے کے سبب بگڑے ہوئے کام سنور جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، یہ ان کے ہونے کا اور ان کے وسیلے کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اب رہی بات مسلک اعلیٰ حضرت کے اوپر جو انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، تو مسلک اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام محمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب کسی اللہ کے ولیوں کے در پر جاؤ، ان کے مزار سے 4 ہاتھ دور کھڑے ہو جاؤ، اور طواف کرنا بالاتفاق حرام، سجدہ کرنا بالاتفاق حرام، اور یہاں تک کہ ہمارے علماء اور اسلاف کہتے ہیں کہ ان کے در اور چوکٹوں کو بوسہ بھی نہ دیا جائے، بوسہ بھی نہ دیا جائے۔ کسی نے امام محمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ سے سوال کیا، کیا ہم حضور کے در پر جائیں اور سنہری جالیوں کو چوم سکتے ہیں؟ تو آپ نے بہت خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے اس سائل سے پوچھا، کیا تیری زبان اتنی پاک ہے کہ تو اتنے بابرکت، اتنے محبوب ترین جالیوں کو، اس محبوب کے روزے کو، تیرے اس پلیز زبان سے تو اس کو چوم سکے، بوسہ دے سکے؟ کہا پہلے تو اس سے اپنے آپ کو اس قابل کر، اپنے آپ کو اس قابل کر۔ تو ہمارے اسلاف تو اس قدر محتاط انداز پیش کرتے ہیں تاکہ اولیاء کرام سے، اللہ کے محبوبوں سے، اللہ کے ولیوں سے جب وابستگی اختیار کریں گے تو ان کے گن سیکھنے کا اور اپنے باطن کو سنوارنے کا اور معرفت خداوندی کے اندر اپنے آپ کو مستغرق کرنے کا ہمارے اندر ذوق اور انداز پیدا ہو جائے گا، اور یقیناً پھر ہم باطن کو سنوار سکیں گے۔ سامعین محترم، حقیقت حال یہ ہے کہ جب ہم جس کے ساتھ صحبت اختیار کرتے ہیں نا، جس کے ساتھ رہنا، اٹھنا، بیٹھنا رکھتے ہیں، ہم پھر اس کی خصلتیں اپنانا شروع کر دیتے ہیں۔ یقیناً جب اللہ والوں کی صحبتیں، اللہ والوں کے جب تذکرے، اللہ والوں کی جب زندگیوں کا ملاحظہ کریں گے تو پھر ہمیں وہ طریقے اور ان کی زندگیوں سے ہمیں وہ نصیحتیں ملیں گی جس سے ہم اپنی زندگیوں کو سنوار سکیں گے۔ تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں تقویٰ نیکی کا نام ہے، نیکی کرنے کا نام ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں تقویٰ نیکی کرنے کا نام نہیں بلکہ گناہوں سے بچنے کا نام ہے، گناہوں سے بچنے کا نام۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جو ہے حضرت عمر کے بارگاہ میں آئے، حضرت عمر سے عرض کرنے لگے، امیر المؤمنین ذرا یہ تو بتائیں کہ تقویٰ کیا چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کثرت تعداد میں اللہ فرماتا ہے تقویٰ اختیار کرو۔ تو آپ نے مثال دیتے ہوئے فرمایا، کہا جب کسی سفر میں نکلتے ہو نا، پرخطر راستہ ہو، جھاڑی دار ہو، اور اس راستے کو عبور کر جانا ہو تو کیا کرتے ہو؟ کہا اپنے دامن کو اٹھا لیتے ہیں اور اس جھاڑی دار راستے سے بچاتے ہوئے گزرتے ہیں۔ تو کہا اسی کا نام تقویٰ ہے۔
دنیا میں رہو، اللہ کی نافرمانیوں سے بچو، گناہوں سے بچو، رب تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں جب مشغول ہو جاؤ گے تو نافرمانیوں سے بچتے رہو۔ لیکن ہمارا جو وقت ہے وہ اللہ کی نافرمانیوں میں گزرتا رہتا ہے۔ جب نافرمانیوں میں گزرتا رہتا ہے تو نیکیوں کا ذوق اور شوق کہاں سے ملے گا؟ ہمارے اندر نیکیوں کی رغبت کہاں سے آئے گی؟ جب ہم سویرے سے شام تک ہماری سوچیں ہی گناہوں پر ختم ہو جائے، ہماری سوچیں ہی رب تعالیٰ کی نافرمانیوں پر، معصیت پر ختم ہو جائے، تو نیکیوں کی رغبت کے لیے فراغت ہی نہیں ہے۔ اور جب ہم اپنے آپ کو نیکیوں پر مشغول کر دیں گے تو یقیناً پھر ہم اللہ کی اطاعت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں گے۔ اور بلکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، کہا تم اپنے نفس کو نیکیوں میں ڈھال لو ورنہ وہ برائی میں ڈھال دے گا۔ ہوتا یہی ہے، جب ہم اپنے آپ کو نیکیوں میں مشغول نہیں کرتے نا تو یہ نفس جسے نفس امارہ کہا جاتا ہے، اور یہ ہمیں برائیوں پر لگا دیتا ہے۔ تو انسان کے پاس اختیار ہے تو صحیح، یا تو نیکی کرے یا برائی کرے، اپنے نفس کو نیکیوں میں لگائے۔ جب مشغول کر دے گا تو اسے موقع ہی نہیں ملے گا کہ وہ برائیوں کی طرف آئے۔ لیکن جب ہم نفس کو ہی بے لگام چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہم نیکیوں کی امید کس سے رکھیں؟ تو چاہیے کہ ہم اس معاملے کے اندر سنجیدگی سے سوچیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام محمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ پیر کے جو ہے 4 شرائط ہونے چاہیے۔ اچھا، اصل بات یہی ہے، جب ہم کسی سے وابستگی اختیار نہیں کرتے نا تو پھر ہوتا یہ ہے کہ ہم برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہر ہنر کو، ہر چیز کو سیکھنے کے لیے کسی نہ کسی رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر رہنما مل جائے تو پھر اس رہنمائی کے ذریعے وہ ہنر سیکھ لیتا ہے، وہ گن اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ یقیناً پھر معرفت کے طریقت کے اندر جب بندہ جائے نا تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے لیے کسی رہنما اور پیشوا کا انتخاب کرے، جسے عام الفاظوں میں پیر کہا جاتا ہے۔ تو اب اس کے لیے بھی اس کا تعین بھی ضروری ہے کہ جس طرح ہم کھانے پینے روزمرہ کے ہر اشیاؤں کے اندر اپنے لیے اچھے اور اصل اور پائیدار چیز کا انتخاب کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ پیر بھی کوئی ایسا مستند ہو جو تربیت کر سکے، تربیت کی ضرورت نہ ہو، وہ خود باعمل ہو اور ہمیں باعمل بنا سکے، وہ خود باکردار ہو، ہمیں ہمارے کردار کو بھی سنوار سکے۔ تو اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت بات کی، کہا سب سے پہلے تو اس کا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ عقیدہ اس طرح کا نہ ہو کہ جناب کہیں معاذ اللہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو پھر شیطانیت والے دماغ نے اس کے ذہن کے اندر جناب فطور ڈال دیا، نفاق ڈال دیا، اور اس نجاست کا اثر یہ ہوا کہ اس نے کہہ دیا کہ جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو معاذ اللہ اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جس چیز کے لیے اللہ فرمائے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، ہیں، اور وہ اپنے لیے کیسے پسند کر سکتا ہے؟ وہ اپنے لیے کیسے پسند کر سکتا ہے؟ تو پھر عقائد درست ہونے چاہیے۔ تو جناب کچھ نے کہہ دیا کہ معاذ اللہ اگر جو ہے نماز کے اندر جو ہے گھڑے گدے گھوڑے کا خیال آ جائے تو جناب نماز میں کچھ فرق نہیں آتا، اور نبی کا خیال آ جائے تو نماز چلی جاتی ہے۔ معاذ اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا
کہ نماز تو ایسی ہے کہ جس میں اگر نبی کا خیال نہ آئے تو نماز ہی نہیں ہوتی، نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو جناب کسی نے کہا کہ نبی جیسا علم تو گدھے گھوڑے کو بھی ہے، عمر بکر کو بھی ہے، ہر کسی کو بھی ہے۔ نبی کی علمیت کو عام لوگوں پر ترازوؤں کے اندر تولنا شروع کر دیا، لیکن اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام چیزوں کا علم دے دیا۔ اور حضرت آدم ایک نبی ہیں، ہمارے نبی تو رسول نہیں، امام ہیں، رسولوں کے اور نبیوں کے امام ہیں، نبی ہیں۔ اور اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے قیامت تک کے تمام اشیاء کا علم حضرت آدم کو دے دیا۔ اور پھر فرشتوں پر حضرت آدم کو پیش کیا، اور پھر فرشتوں نے لا علمی کا اظہار کیا، مالک ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے، معذرت کر لی۔ تو اللہ جسے جب علم دیتا ہے وہ علم تمام علموں پر بھاری ہوتا ہے۔ اور پھر انہوں نے ان کی سوچ کم علمی کی انتہا دیکھیں، کہتے ہیں کہ اگر نبی کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ کو بھی ہر چیز کا علم ہے، تو گویا نبی اور اللہ دونوں برابر ہو گئے۔ ان کی کم علمی دیکھیں، ایک میرے پاس چیز ہے اور وہ میں کسی کو دے دوں، تو مجھے بتائیے جب اس کے پاس وہ چیز ہے، اب وہ اس کی اپنی دے دی، اپنی ہو گئی، لیکن ساتھ ساتھ بات یہ بھی آئے گی کہ یہ دی ہوئی چیز ہے، اس کی اپنی خریدی بھی نہیں ہے، یہ اپنی ذاتی نہیں ہے، بلکہ یہ عطا کردہ چیز ہے، عطائی ہے۔ تو نبیوں کے پاس جو علم ہے وہ علم اپنا ذاتی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عطا کردہ ہے، اللہ کی عطا کردہ ہے۔ اب اس سے خوبصورت اور کیا بات کرتا حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میرے جو شوہر ابو سلمہ مدینے کے سب سے خوبصورت ترین شوہروں میں سے تھا، کہ وہ میں جو چیز مجھے کبھی تکلیف نہیں ہوئی میرے شوہر سے، مجھے ایسا سمجھ آتا کہ مدینے میں اگر کوئی خوبصورت، کوئی خوش نصیب ہے، کوئی بیوی خوش نصیب ہے جسے سب سے خوبصورت، سب سے بہترین شوہر ملا ہو، تو فرمایا وہ میں ہی ہوں۔ اور حضرت ابو سلمہ کا مزاج یہ تھا کہ اللہ کے نبی کے بارگاہ میں حاضر ہوتے اور حضور علیہ السلام سے جو باتیں سنتے وہ آ کر اپنے بیوی سے ذکر کر دیتے، اپنے بیوی سے ذکر کر دیا کرتے۔ قربان جائیں، ایک مرتبہ آپ تشریف لائے اور پھر آپ نے فرمایا، آج اللہ کے نبی نے فرمایا جو کوئی شخص مصیبت کی حالت میں اگر یہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اسے اس کوئی بھی چیز سے بہتر چیز عطا فرمایا، اللہ اسے اس کوئی بھی چیز سے بہتر چیز عطا فرمائے گا۔ اللہ فرماتا ہے اذا اصابتہم مصیبہ، اگر کوئی تمہارے پاس کوئی مصیبت آ جائے، قالو، تو یہ پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون، مالک تیری دی ہوئی چیز تھی تو نے واپس لے لی، اس انداز سے، اور یہ دعا پڑھے تو اللہ اس کوئی بھی چیز سے بہتر چیز عطا فرمائے گا۔ تو کہا یہ بات میں نے سن لی، اور ایک وقت ایسا آیا ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، جب ابو سلمہ کا وصال ہوا تو پھر میں نے یہ دعا پڑھ لی تھی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس کے بعد ایمان کی استقامت دیکھیے اور ایمان کا معیار دیکھیے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں فکر مند تھی، عدت میں بیٹھ گئی اور میں فکر مند تھی کہ یہ میرا ایمان ہے کہ میرے نبی نے فرما دیا جو بالکل سچ اور سچ ہے۔ کہا میرے نبی نے جو فرما دیا اس میں صداقت ہے، لیکن میں سوچ میں پڑ گئی، اللہ تعالی کے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے
کہ جو دعا مصیبت میں پڑھ دی جائے کوئی بھی چیز سے بہتر چیز اللہ عطا فرمائے گا. تو میں اب سوچنے لگ گئی کہ مدینے میں میرے شوہر جیسا کوئی حسین شوہر نہیں تھا، مدینے میں میرے شوہر جیسا کوئی خوبصورت شوہر نہیں تھا، کوئی حسین مزاج کا شوہر نہیں تھا، اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے تو اب میرے شوہر سے بہتر شوہر کون ہوگا، اور اللہ مجھے عطا بھی فرمائے گا. میں فکر مند تھی. جیسے ہی عدت ختم ہوئی اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی نے نکاح کا پیغام بھیج دیا، اور میرا ایمان تیقن بڑھ گیا، اور میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ مالک تیرا تو فرمان تھا کہ کوئی بھی چیز سے بہتر چیز عطا فرمائے گا، لیکن تو نے تو کل جہاں سے اچھی چیز عطا کر دی مجھے، کل جہاں سے اچھی چیز عطا فرما دی. یہ کس کا فرمان ہے؟ حضرت ام سلمہ کا. اب اندازہ لگائیے، خود سے پوچھئے، دنیا کے اندر میرے نبی جیسا ہنسی کوئی نہیں ہے، میرے نبی جیسا وقار کسی کا نہیں ہے، میرے نبی جیسی عظمت کسی کی نہیں ہے، اور میرے نبی جیسا علم کسی کے پاس نہیں ہے. تو اب لوگ جو سوچتے ہیں، لوگوں کے اندر جو کم علمی کا شکار ہے، تو اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے. تو پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام محمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس کا ایمان پختہ ہونا چاہیے. ایمان عقیدے کے معیار کا نام ہے، اور جو اس کا عقیدہ ہو معیاری ہو، کہ وہ جس نبی پر ایمان رکھتا ہو وہ تمام شانوں والا ہو، تمام عظمتیں رکھنے والا ہو، ہر عیب سے پاک ہو، جو صحابہ کا عقیدہ ہے. صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں خلقت مبرعا من کل عیب، اے محبوب اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے. تو پھر ہمارے ذہنوں میں بات آتی ہے شاید وہ عیب جن پہ نکالتے ہیں ان کا نبی کوئی اور ہوگا، لیکن ہمارا نبی جو ہے وہ بے عیب ہے، ہمارا نبی جو ہے وہ شانوں والا ہے، ہمارے نبی جو ہے وہ عظمتوں والے ہیں. تو گویا فرمایا دوسرا علم رکھنے والا ہو، اور علم اتنا ہونا چاہیے جو حلال اور حرام میں فرق کر سکے، حلال اور حرام میں تمیز کر سکے، اور جناب ضروریات دین کا علم رکھنے والا. جو لوگ کہتے ہیں نا معرفت الگ چیز ہے، طریقت اور شریعت الگ چیز ہے، تو وہ کوتاہی کے اندر ہے. شریعت سب سے پہلے ہے، بھلے پھر وہ طریقت میں ہو یا طریقت سے باہر ہو، شریعت کا پابند ہونا سب سے پہلے ضروری ہے. اگر کوئی پیر ہے جناب، وہ اگر شریعت کے خلاف عمل کرتا ہے تو جناب وہ پھر پیر نہیں ہے. لیکن ہمارے معاشرے کے ضابطے تھوڑے سے مختلف ہیں. اگر مولوی جو ہے جناب بغیر داڑھی کے نماز پڑھائے تو اس پر اعتراض ہو جائے گا، جناب مولوی صاحب ہیں وہ شریعت کا پابند نہیں ہے اور جناب یہ نماز کس سے پڑھا رہے ہیں. اور اگر یہی کام پیر صاحب کریں تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ پیر صاحب کے معتقد زیادہ ہیں اور ان کی اندھی تقلید کرنے والے اور ان پر اعتماد رکھنے والے زیادہ ہیں. تو پھر ایسے پیروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پیر ہمیشہ وہ ہوگا جو شریعت مطہرہ کا پابند ہوگا. یہ ہمارے امام فرماتے ہیں. اور اسی طرح اس کو خلیفہ بھی ہونا، یعنی کسی سلسلے سے خلافت بھی پائی جاتی ہے، اور خلافت پائی جائے گی، خلیفہ ہوگا، تبھی وہ اب اس خلافت کے تحت اپنے سلسلے کو اسی سلسلے کے تحت چلائے گا. اور اسی طریقے سے اعلانیہ گناہ کا مرتکب نہ ہو، اعلانیہ گناہ نہ کرتا. اگر اعلانیہ گناہ کرے گا تو پھر اس پیر کے ساتھ چلنے والے جو ہوں گے یقیناً وہ بھی گمراہی کے اندر ہوں گے. تو سامعین ذی وقار، اللہ کے جو محبوب ہوتے ہیں وہ ہر اعتبار سے اللہ کے قرب نشینوں میں ہوتے ہیں. رب تعالیٰ نے انہیں اتنا نوازا ہوا ہوتا ہے، وہ اللہ کے اس قدر مقرب ہوتے ہیں، محبوب ہوتے ہیں
کہ جب وہ کسی پر نظر بھی ڈال دیتے ہیں تو پھر وہ اس کے باطنی ضابطوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اس کی بیماریوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اور وہ اپنے فہم و فراست سے پھر اس کی تربیت بھی کرتے ہیں۔ تو یقیناً اللہ والوں کی سنگت اختیار کرنا ضروری ہے۔ یہ تو رب تعالیٰ نے کلام مقدسہ کے اندر فرمایا کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کے جانب کوئی ایسا رستہ تلاش کرو، کوئی وسیلہ تلاش کرو جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر سکو، اللہ کے قریب تر ہو سکو۔ تو یقیناً اللہ کے جو محبوب ہوتے ہیں ان سے محبت، ان سے چاہت، ان سے انسیت، ان سے الفت جب رکھی جائے گی تو پھر ہمیں یہ فیوز و برکات نصیب ہوں گے۔ سامعین محترم، ایک شخصیت حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ، یہ وہ شخصیت ہیں حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ جنہوں نے بسطام کی سرزمین کو سیراب کیا، اور ان کے جو خلیفہ ہیں ابو الحسن خرقانی علیہ رحمہ، ان کے خلیفہ ابو الحسن خرقانی علیہ رحمہ، اور حضرت ابو الحسن خرقانی علیہ رحمہ یہ پائے تکمیل کے بزرگ تھے، اور ان کی بزرگی کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں، ان کے مریدوں میں، ان کے مریدین میں بو علی سینا جو مسلمانوں کے سائنسدان ہیں یہ بھی ان کے مرید تھے، اور اسی طریقے سے سلطان الہند سلطان محمود غزنوی یہ بھی ان کے مرید تھے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی شخص آیا، 3 دن سفر طے کر کے آپ کی شان و شوکت اور آپ کے حوالے سے جو اس نے معرفت کے حوالے سے جو باتیں سنی، تو آپ سے بیعت ہونے کے لیے وہ 3 مہینے تک سفر کرتے ہوئے آپ کے پاس آیا، اور آ کر دروازے پر جب دستک دینا تو اندر سے خاتون خانہ کی آواز آئی، کہا کس سے ملنا ہے؟ کہا ابو الحسن خرقانی سے ملنا ہے۔ تو پھر بیوی نے کہا وہ بھی فارغ ہے، تم بھی فارغ ہو، اور تم کیا تمہارے پاس اور کوئی کام نہیں ہے؟ یعنی تلخ مزاجی اور تلخ جملے کسے، جس پر جو ہے وہ جو مرید بننے کے لیے آیا تھا، جو معتقد آیا تھا، تو یقیناً اس نے کہا کہ میں ایسی شخصیت سے ملنے آیا ہوں جسے کی گھر میں عزت نہیں ہے۔ تو بہر کیف معاملات یہ ہوئے کہ انہوں نے بتا دیا جنگل میں چلے جاؤ، وہیں اپنے ہم نواؤں کے ساتھ بیٹھا ہوگا، ذکر و فکر میں مشغول ہوگا، تو وہیں چلے جاؤ۔ تو آپ جو ہے ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملنے کے لیے جب نکلے نا، تو پھر آپ نے کیا دیکھا جناب؟ آپ نے دیکھا کہ وہ ایک شیر پر سواری کر کے آ رہے ہیں، اور جیسے ہی آپ نے شیر پر سواری کرتے ہوئے دیکھا اس معتقد نے، تو ذہن میں بات آ گئی کہ جس کی گھر میں نہیں چلتی اس کی جو ہے نا جانوروں پہ چلتی ہے۔ عجیب ماجرا ہے، دل میں بدزنی آ گئی، اور جب بدزنی آئی نا تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اتقوا فراست المؤمنین فإنہ ینظر بنور اللہ، فرمایا کہ مومن کی فراست نظر سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے۔ انہوں نے اس کے دلوں کے اندر جو بدگمانیاں تھیں اس کو محسوس کر لیا، اور آپ نے فرمایا، آپ رک گئے، سلام کے بعد آپ نے اس سے کہا وہ جو میری زوجہ ہے زبان کی بد زبان ضرور ہے، لیکن وہ میرے لیے کھانے کا اہتمام کرتی ہے، لیکن میرے لیے میرے بستر کو کبھی اس نے ناپاک نہیں ہونے دیا، اور میرے مال عزت آبرو کی محافظ ہے، وہ زبان کی بڑی بد زبان ہے۔ پھر آپ نے جب یہ بات سنی نا تو پھر اس نے چیخ ماری، جب اس نے چیخ ماری تو آپ نے پھر فرمایا، کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ بے زبان پر سواری، اور یہ اللہ پاک نے جو مجھے رتبہ اور مقام عطا کیا ہے، تو کیا یہ معرفت اور عروج اللہ کے ذکر و فکر سے ملا ہے؟ کہا نہیں، کہا وہ
بد زبان ہے میں اس بد زبانی پر اس پر شفقت کرتا ہوں، اللہ نے ایک بے زبان کو میرے تابع کر دیا ہے۔ میں اس بد زبان پر شفقت کرتا ہوں تو اللہ نے اس بے زبان کو میرے تابع کر دیا ہے، اور کہا یہ منازل اور یہ رتبے اور یہ مقام سب اللہ اسی سبب سے عطا فرما رہا ہے۔ اور سلطان الہند محمود غزنوی جو ان کے مرید ہیں، سلطان الہند کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو ہے اپنی زندگی کے اندر تین چیزوں کے حوالے سے بہت شبہات کے اندر تھے۔ ایک تو یہ سبقتکین جو میرا باپ ہے، پتہ نہیں یہ ہے کہ نہیں، کیونکہ کسی درباری سے پتہ چلا تھا کہ تم غلام تھے، تمہیں پال لیا گیا، اس کے بعد جو ہے نا تم آج سلطنت پہ بیٹھے ہو، لیکن ذہن کے اندر یہی شک سوار رہا، پتہ نہیں میں اس منصب کے قابل ہوں کہ نہیں۔ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہے، واقعتاً یہ حقیقتاً علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور پھر ایک سوال جو ہے اور تھا کہ قیامت میں اللہ رب العزت کیسے بندوں کو نوازے گا، کیسے رتبے عطا کرے گا۔ ان تینوں سوالات کے حوالے سے شبہات کے اندر تھے۔ ایک دن سلطان محمود غزنوی جو ہے اپنے کارندوں کے ساتھ جو ہے رات کے وقت، رات کے پچھلے پہر گشت کے لیے نکلتا ہے، اور ایک چراغ جو ہے، کیونکہ اس دور کے اندر لائٹنگ وغیرہ کا تو کوئی معاملہ نہیں تھا، تو ایک سپاہی جو ہے ایک سونے کے شمع کو لے کر آگے جلاتے ہوئے جاتا ہے، رستہ دکھاتے ہوئے۔ سلطان جب آگے جاتا ہے ایک ماجرا دیکھتا ہے کہ ایک طالب علم ہے جو کلام پڑھ رہا ہے، اپنا سبق یاد کر رہا ہے، اور جناب جیسے ہی وہ بھول جاتا ہے ایک بنیا کے دکان کے قریب جاتا ہے، شمع کے قریب جا کر پھر کھولتا ہے، پھر سبق دیکھتا ہے، پھر واپس آتا ہے، یہی ماجرا دیکھتا ہے۔ اور آخر کار سلطان محمود غزنوی نے یہ جب تکلیف کی حالت اس طالب علم کی دیکھی تو اس نے اپنے سونے کے شمع کو اسے عطا کر دیا، شمع کو عطا کر دیا اور اپنے محل پہنچا۔ اور جب رات سویا نا، اس کے مقدر جاگ اٹھے، اللہ کے نبی تشریف لے آئے۔ اللہ کے نبی نے سلطان محمود غزنوی سے فرمایا، سلطان یا ابن امیر سبق الدین اعزک اللہ فی الدارین کما اعزت ورثتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے امیر سبق الدین، اسے ایک سوال کا جواب مل گیا کہ تو سبق الدین کا بیٹا ہے، یعنی تو اسی منصب کا وارث ہے، اور تو سلطان ہی ہے کہ تیرا باپ سبق الدین ہے۔ اور فرمایا اعزک اللہ فی الدارین، اللہ تجھے دنیا کہا۔ مجھے دوسرے سوال کا جواب مل گیا کہ نیکی کرو گے تو اللہ ضرور اجر دے گا، اس کا ضرور بدلہ دے گا اس کا۔ اور پھر فرمایا اعزت ورثتی، تو نے میرے وارث کو عزت دی، اللہ تجھے دونوں جہانوں میں عزت دے۔ کہا مجھے تیسرے سوال کا بھی جواب مل گیا، وہ یہ کہ انبیاء کے جو وارث ہیں وہ علماء ہیں، جو دین کے طالب علم ہوتے ہیں، جو دین کے حصول کے لیے مبتلا ہوتے ہیں، جو راہ علم کے راہی ہوتے ہیں، یہ یقیناً جنت کے راستے میں ہوتے ہیں، اور جب علم کا حصول کر لیتے ہیں تو یہ انبیاء کے وارث بن جاتے ہیں۔ تو اندازہ لگائیے سامعین ذی وقار، کہنے کا مطلب اتنا ہے کہ آج صرف مختصر سی بات یہ ہے کہ ہم دنیاوی ضابطے کے حوالے سے جب اپنے گھروں میں برکت چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ قرآن خوانی کروا لیتے ہیں۔ میت کے گھر قرآن خوانی ہوتی ہے، نئے گھر میں شفٹ ہونا چاہیں قرآن خوانی ہوتی ہے، کاروبار کا آغاز کرنا چاہیں قرآن خوانی ہوتی ہے، بیٹی کو بیاہ اور رخصتی کروانا چاہیں تو قرآن خوانی ہوتی ہے۔ سوال یہ کریں کہ قرآن خوانی کیوں کرواتے ہیں؟ بھائی حصول برکت کے لیے، کام میں برکت ہو، افعال میں برکت ہو، گھر میں برکت ہو، کاروبار میں برکت ہو، ہمارے ہر عمل ہر زاویے میں برکت ہی برکت ہو۔ اب اندازہ لگائیے جب قرآن رکھنے سے برکت، قرآن پڑھنے سے برکت، قرآن خوانی کرانے سے برکت، اور جو قرآن دل میں بسا لیا جائے
اس میں کتنی برکت ہوگی، اور جو حافظ قرآن تمہارے گھروں میں ہو اس میں کتنی برکت ہوگی۔ وہ سراپا برکت نہیں بلکہ تمہارے نسلوں میں برکت چھوڑ جائے گی اور تمہارے نسلوں میں برکت ہوگی۔ تو ہم نے اپنے جانب سے کوشش کی ہے کہ جناب جہاں تک ہم پچھلے 12-13 سال سے دنیاوی تعلیم کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو ایک کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز اگلا مہینہ جو ہے حضور کے آمد کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر حفظ قرآن کا سلسلہ شروع کر دیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے کافی حد تک معاملات مکمل ہو گئے، اور انشاءاللہ حفظ کے کلاس کا جو ہے آغاز اگلے مہینے سے شروع کر دیا جائے گا، جو باقاعدگی سے کلاسیں 8 سے 10 تک، 2 سے 4 تک، پھر مغرب سے عشاء تک سلسلہ چلے گا۔ تو یقیناً جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں برکت، پڑھانے والے برکت، پڑھنے والے برکت، اور اس میں تعاون کرنے والوں کو برکت، اور ان سے منسلک رہنے والوں کے لیے برکت۔ ہم دنیا سے چلے جائیں لیکن ہماری سوچ یہ ہے سال ثواب کا سلسلہ رہ جائے، تو اندازہ لگائیے اگر ہم اپنا مال کسی ایک بچے کے اوپر صرف کریں جو حافظ قرآن بن جائے تو آپ کی نسلیں تک سنور جائیں گی، اور یقیناً آپ کی آخرت سنور جائے گی، اور آپ دنیا سے جائیں گے تو اس اعزاز سے جائیں گے ایک حافظ قرآن کا بات ہے، اور جب قبر سے اٹھائے جائیں گے تو اس وقت بھی اس اعزاز سے اٹھایا جائے گا کہ اس کا بیٹا حافظ قرآن ہے، اس کا بیٹا قرآن پڑھتا ہے، اللہ کے کلام کے ساتھ محبت ہے، اللہ کے کلام کو اپنے دل میں بسا کے رکھا ہے اس نے۔ تو یقیناً کتنی اللہ رب العزت کی جانب سے اعزاز اور رتبہ اور مقام ملنا ہے۔ تو یقیناً جو احباب اس میں تعاون رکھیں گے، یقین مانیں اگر کوئی ایک حافظ قرآن بن گیا نا تو جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا وہ جتنوں کو پڑھاتا رہے گا، خود پڑھتا رہے گا، آپ کے آخرت کا سامان تیار کرتا چلا جائے گا۔ تو پھر آپ تمام احباب سے یہی گزارش ہے کہ حفظ کی کلاس کا آغاز کیا جا رہا ہے، آپ احباب اس حوالے سے بھرپور تعاون کر دیں۔ اصل چیز یہی ہے کہ ایک درخت کو اگانے میں اپنا کردار ادا کر دیا جائے، بنیاد بن جائے گی، تناور درخت بن گیا، اس سے یقیناً پھر فیضیابی ہوتی رہے گی۔ بلکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، فرمایا من آنا عالما و معلما او معلما، فرمایا کأنکا بن اللہ کعبۃ 7 مرات، فرمایا جس نے کسی عالم دین یا کسی طالب علم کی مدد کی بقلم او بقرطاس، ایک قلم کے ساتھ یا ایک کاپی کے ساتھ، فرمایا وہ گویا یہ تعاون ایسا ہے جیسا کہ اس نے کعبۃ اللہ کو 7 مرتبہ تعمیر کرایا ہو۔ اتنا بڑا اعزاز اللہ دنیا کے اندر عطا فرماتا ہے، تو آخرت کے اندر تو اسے اعزاز کیا، اللہ تو اسے تاجوں سے اس کی تاج پوشی کی جائے گی، اسے آخرت میں اتنی عزتوں سے نوازا جائے گا، یقیناً پھر اس کی آخرت سنور جائے گی۔ قبر میں بھی جائیں گے نا تو 2 چیز سامنے، آپ ہوں گے، آپ کے 2 ہمنشی ہوں گے، وگرنہ پھر تنہائی ہوگی۔ ہمنشی کون ہوں گے؟ امام الانبیاء فرماتے ہیں جب بندہ قبر میں جائے گا تاریک اندھیرے کے اندر 2 اس کے ہمنشی ساتھ ہو جائیں گے، اور جو عزتوں والا ہوگا جسے یہ رتبہ ملے گا، فرمایا ایک نماز اور دوسرا قرآن۔ اگر وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوگا قرآن ہم شکل بن کے اس کے ساتھ، اگر وہ نماز کا عادی ہوگا نماز ہم شکل بن کے اس کے ساتھ۔ بھائی دنیا کے اندر آپ پر جتنی عزتیں لٹانے والے، مال لٹانے والے، آپ پر اپنا تن من دن قربان کرنے والے، سارے کے سارے قبر کے سرانے جا کے چھوڑ کے آ جائیں گے، آپ کو تنہائی کے اس گڑھے میں چھوڑ دیں گے، آپ کے ساتھ کسی نے نہیں جانا، آپ نے ان پر جتنی شفقتیں کی ساری شفقتیں دنیا میں رہ جائیں گے، بس ایک ہی چیز کام آنا ہے جو آپ اپنے لیے توشائے آخرت لے کر جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔